بشر نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت اور ہے اور ہماری بشریت اور ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تمام صحابہ جمع ہو جاتے جس طرح شمع پر پروانے جمع ہو جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو والے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں جانے دیتے، ہاتھوں پر لیتے ہیں، چہروں پر ملتے ہیں اور اپنے سینے بدن پر ملتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اب نبی پاک یہ نہیں فرماتے کہ اے میرے صحابہ میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں، یہ جب ان سے پانی وضو والا جدا ہوتا ہے یہ تو ماء مستعمل ہوتا ہے، اس کا استعمال دوبارہ مکروہ ہوتا ہے، یہ اس سے دوبارہ وضو نہیں ہو سکتا، یہ اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں، نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ اور صحابہ نبی پاک کے وضو والے پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پر لیتے ہیں، چہرے پر مرتے ہیں، سینوں پر مرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا صحابہ بھی نبی کو اپنے جیسا بشر نہیں سمجھتے تھے، اگر اپنے جیسا بشر سمجھتے فرماتے یہ تو ہماری طرف بشر ہیں، ان کا استعمال شدہ پانی مکروہ ہے، لہذا اسے برکت سے حاصل کرنا بہتر ہے۔ معلوم ہوا صحابہ کا عقیدہ اور ہے، نبی کی بشریت اور ہے اور ہماری بشریت اور ہے۔ اسی طرح یہ وضو کا پانی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب دہن، لب مبارک، تھوک مبارک، یہ صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آب دہن زمین پر پھینکنا چاہتے تھے، صحابہ کرام ہاتھوں پر لیتے تھے، نبی پاک کا لب مبارک زمین پر نہیں جانے دیتے، برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے چہروں پر ملتے تھے، اپنے جسموں پر ملتے تھے۔ یار آب دہن تو کجا رہا، آب پیلی، ناک مبارک کا پانی مبارک، جب نبی پاک ناک مبارک صاف کرتے، ناک کا پانی مبارک صحابہ زمین پر نہیں جانے دیتے تھے، ہاتھوں پر لیتے تھے، سینوں پر ملتے، چہروں پر ملتے۔ اب دیکھیے اللہ نے صحابہ کو کہیں نہیں فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ جب میرا نبی وضو کرے جمع ہو جانا، وضو والے پانی کا قطرہ زمین پر نہ جانے دینا، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا صحابہ کو، اور نبی نے بھی کہیں نہیں فرمایا کہ جب میں وضو کروں ناک مبارک صاف کروں تو تم اس پانی کو زمین پر نہ جانے دینا، نبی نے نہیں فرمایا۔ یہ صحابہ کا اپنا جذبہ محبت ہے، اپنا عشق ہے۔ معلوم ہوا صحابہ بھی جانتے تھے کہ نبی پاک بظاہر بشر ہیں مگر اپنی طرح بشر نہیں سمجھتے تھے، نبی کی بشریت اور ہماری بشریت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سلمہ زوجہ ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک نے غسل فرمایا، جو غسل سے پانی بچ گیا تھا اسے عربی میں غسالہ کہتے ہیں، غسل کا بچا ہوا پانی نبی پاک نے برتن میں غسل فرمایا، جو پانی بچ گیا وہ مستعمل ہے، مکروہ ہے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں وہ پانی میں نے برتن میں لیا اور اسے پی لیا، پھر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تمہارا غسالہ پی لیا۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یہ پانی مستعمل تھا، مکروہ تھا، تم نے کیوں پیا؟ نبی پاک نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا اذهبی فقد حرم اللہ تعالی فضلک علی النار، اے سلمہ جا اللہ نے تجھ پر نار جہنم حرام کر دی ہے، تجھ پر نار جہنم حرام کر دی ہے۔ معلوم ہوا نبی کی بشریت اور ہے اور ہماری بشریت اور ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے ایک غلام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، قریشی غلام، نبی پاک نے نشتر لگوایا، پٹھنے لگوایا، خون مبارک نکلوایا،
اور پھر اس قریشی غلام کو دیا کہ یہ نبی کا خون ہے، کسی محفوظ جگہ پر دفن کرنا کہ کہیں کسی کا پاؤں نہ آ جائے، یہ نبی کے خون کی بے ادبی ہوگی، اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ وہ خون نبی پاک سے لیتا ہے، حجرے سے باہر نکلتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کو کہاں دفن کروں، جہاں بھی میں پی لیا نبی پاک کے خون مبارک پی لیا۔ جب اندر آتا ہے حجرے میں، نبی پاک فرماتی ہیں اے قریشی غلام، خون کہیں محفوظ جگہ پر دفن کیا ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ، ایسی محفوظ جگہ پر دفن کیا ہے کہ قیامت تک کسی کا پیڑ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا بتا تو صحیح، وہ کون سی ایسی محفوظ جگہ ہے جہاں تم نے میرا خون یہ دفن کیا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں نے وہ پی لیا ہے، میں نے پی لیا ہے۔ نبی پاک نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک نے فرمایا اذهب فقد احضرت نفسك من النار، اے قریشی غلام جا، تم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا ہے، جہنم سے بچا لیا ہے۔ معلوم ہوا نبی کی بشریت اور ہے اور ہماری بشریت اور ہے۔ اسی طرح جنگ احد کے موقع پر کافروں نے جب پتھر مارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا، خون مبارک جاری ہونے لگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، غالباً ان کا نام حضرت مالک ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک کا خون مبارک زمین پر گرنے والا ہے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ وہ دوڑ کر آیا تیزی سے، نبی پاک کا ہونٹ مبارک اپنے منہ میں لیا اور خون کو چوسنا شروع کر دیا، چوستا رہا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب اس نے نبی پاک کے ہونٹ مبارک سے اس نے چوس لیا تو ہونٹ مبارک اتنا سفید، نبی پاک کا ہونٹ مبارک سفید تھا، خون کا ایک قطرہ ہونٹ مبارک میں نہیں رہا، سب خون مبارک اس نے چوس دیا۔ اب وہ منہ میں موجود ہے، جمع ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے مالک، اس خون کو باہر پھینک لے، نکال دے۔ وہ خون بھر لیتے ہیں، پی لیتے ہیں۔ نبی پاک نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ خون تو نجات ہوتا ہے۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا من ارادہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلينظر الى هذا، اے لوگوں تم میں سے جو شخص جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے آؤ ادھر دیکھو، یہ جنتی کھڑا ہے، یہ جنتی کھڑا ہے۔ معلوم ہوا نبی کی بشریت اور ہے اور ہماری بشریت اور ہے۔ تکبیر، رسالت، تحقیق، اہل سنت۔ حضرات گرامی، اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سردیوں کا موسم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت بخار، رات کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن میں پیشاب کیا، پیشاب رکھ دیا چارپائی کے نیچے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں رات کا کوئی حصہ گزرا، مجھے پیاس لگی، میں اٹھی پانی پینے کے لیے، وہ پیالہ میرے ہاتھ میں آ گیا، میں نے پانی سمجھ کر پیا۔ میں نے جو پانی سمجھا مگر اس میں مشک و عنبر جیسی خوشبو تھی، مشک و عنبر جیسی خوشبو تھی، میں نے پی لیا۔ جب صبح ہوئی نبی پاک نے فرمایا جہاں میں نے پیشاب رکھا تھا وہ کدھر گیا؟ حضرت ام ایمن عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے تو پانی سمجھ کر اسے پی لیا۔ تو نبی پاک نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، یہ پیشاب تو نے پیا، کیا کیا؟ خون نکال، یہ قید کر، اس کو باہر نکال۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک نے فرمایا لم تشتکی وجع بطن کے بعد یوم کے ہذا ابدا، اے سلمہ، اے ام ایمن ساری زندگی تجھے پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تجھے پیٹ کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی ساری زندگی۔ معلوم ہوا نبی کی بشریت اور ہے اور ہماری بشریت اور ہے۔
بشر ہیں نبی پاک ظاہری طور پر، مگر ہمارے جیسے بشر نہیں، ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں۔ زان سبب فرمود خطرہ مثلکم تاب گردہ یند کم دردند گم۔ مولانا روم سے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک نے جو فرمایا انما انا بشر مثلکم کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، کیوں فرمایا؟ یہ تفسیر ابن کثیر میں اس کی شان نزول بھی لکھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید بھی ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ تفسیر ابن کثیر والے فرماتے ہیں اس کی شان نزول دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا محمد لہؤلاء المشرکین انما انا بشر مثلکم، اے محبوب ان کفار مکہ مشرکین مکہ سے فرما دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں، ان مشرکین مکہ سے فرماؤ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ معلوم ہوا نبی پاک نے مشرکین سے فرمایا میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ جب صحابہ سے خطاب کیا وہاں فرمایا میں بے مثل بے مثال بشر کیا ہوں، بے مثل بے مثال بشر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اے علی تم نے نبی اکرم جیسا کسی کو دیکھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ اے لوگوں تم مجھ سے پوچھتے ہو، میں یہی کہوں گا کہ روز اگر سے لے کر اب اپنی بات تک نبی اکرم جیسا نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ آئیے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت